یہ بنانے کے لیے اس کو شہید کیا گیا تھا۔ کسی مالدار آدمی نے کہا کہ میں اس کی تعمیر کرتا ہوں اپنے پیسے سے، اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس کو بنایا نہیں گیا۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، درختوں کے ساتھ ہی نیچے یہ اس کا پچھلا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے شہداء خندق کا۔ اس جنگ میں تقریباً 8 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو ان کا یہ مزار بھی ہے۔ تو جب زائرین آئیں تو ان کو سلام بھی پڑھنا چاہیے، اگرچہ یہاں پر ان کا نام وغیرہ یا یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ قبرستان ہے۔ تو سلام پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا شہداء خندق، یا شہداء خندق، ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ، رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنکم عنکم اجمعین، اجمعین، جزاکم اللہ عنا جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام وعن الاسلام والمسلمین والمسلمین خیر الجزا۔ خیر الجزا۔ وہ پہاڑی کے اوپر مسجد، اس کا نام مسجد احزاب بھی ہے اور مسجد فتح بھی۔ اس کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر 14153۔ جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب صفحہ نمبر 192۔ یہاں سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ابواب طریق مدینہ صفحہ نمبر 101 میں، کتاب وفاء الوفات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830 میں اس مسجد فتح کے متعلق یہ روایت درج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن دعا مانگی، پیر، منگل اور بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان، یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان قبولیت کی بشارت پائی، جس کی خوشی کا اثر چہرہ انور سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سخت حاجت پیش آتی ہے تو اسی وقت کا خیال کرتا ہوں، یا اسی مسجد میں آ کر دعا کرتا ہوں، اسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا اس وقت کا ارادہ کرتا ہوں تو میں دعا کی قبولیت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرف سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستہ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے مسجد اعلیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اس کا نام مسجد اعلیٰ بھی ہے، مسجد فتح بھی اور مسجد اعلیٰ بھی، وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد فتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھی، صحابہ کرام نے بطور یادگار بنا دی ہوگی۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ خندق میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہداء احد کے مزارات ہیں۔ یہ سامنے 3 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری قبر حضرت عبداللہ ابن جہش جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی قبر ہے، اور تیسری قبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جن کے ہاتھ میں یہ غزوہ احد کے دن جھنڈا تھا، جب ان کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ جب یہ شہید ہو گئے تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ باقی قبریں وہ آگے ہاتھے میں ہیں، باقی تمام شہداء ایک اجتماعی قبر میں رکھے گئے ہیں۔ شہداء احد کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایک قبر میں دو دو صحابہ کرام کو دفن کر رہے تھے اور فرماتے تھے ان میں سے کون قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے. تو جب بتایا جاتا کہ یہ زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے تھے اور فرمایا کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا. شہداء احد کی فضیلت شہداء بدر کے بعد ان کی فضیلت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کیوں غمگین ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور قرضہ بھی چھوڑ گئے ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے باپ کے متعلق بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھی ملا ہے تو پردے کی اوٹ سے اللہ نے کلام کیا ہے. تیرے والد کو اللہ نے زندہ کیا اور روبرو کلام کیا ہے اور ارشاد فرمایا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے والد نے عرض کی الہی مجھے دوبارہ زندگی دے کر دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے مقرر کر لی ہے لکھ لی ہے کہ جو آ جائے گا وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کا پیغام لوگوں کی طرف پہنچا دیا. قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق بھی کھاتے ہیں. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد غزوہ احد کی رات اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا صبح شہادتیں ہوں گی تو صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ میں ہوں گا. تو چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد سب سے پہلے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. دیکھو یہ جب صحابی کا علم یہ ہے تو آقا کا علم کیا ہوگا. تو یہ قبروں کی زیارت بھی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے کتاب شرح الصدور میں یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس شخص کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں. السلام علیکم یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم یا عم المصطفیٰ. السلام علیکم یا عم حبیب اللہ. السلام علیکم یا اسد اللہ واسد رسولی. السلام علیکم یا سید الشہداء. السلام علیکم یا شہداء احد. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی اللہ تعالی عنکم اجمعین. جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء. یہ جبل رمات ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو تم نے چھوڑنا نہیں ہمیں فتح ہو یا شکست جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلاؤں. تو جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی 30 کافر مارے گئے باقی کافر مکہ کی طرف بھاگ نکلے تو مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے. تو یہاں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے. 10 صحابہ کرام اپنی جگہ پر کھڑے رہے. وہ بڑی جان بازی سے لڑے. خالد بن ولید نے جب حملہ کیا تو بڑی جان بازی سے لڑے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد کفار کی فوج نے مسلمانوں پر یک بار کی حملہ کر دیا تو جو کافر آگے مکہ کی طرف بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ پڑے تو مسلمان درمیان میں آگے. اس وقت 60 صحابہ کرام اور شہید ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دفاع کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر رخسار پر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیلا لے کر آنکھ میں رکھا اور دعا کی الہی
یہ تیرے نبی کی حفاظت کر رہا تھا تو اس کی آنکھ واپس کر دے۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ آنکھ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشنی والی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش حضور کا دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی ایک تلوار ٹوٹ گئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لکڑی عطا فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لو اس سے جنگ کرو۔ فرماتے ہیں میں نے پکڑ کر ہلایا تو وہ تلوار بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو لباس لوہے کا پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں۔ حضرت ابو الدرداء نے آپ کے رخساروں سے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچی تو ان کے اس صحابی رسول کے دونوں دانت ٹوٹ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ سبحان ایک اللہ۔ روایت میں ہے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو چنانچہ وہ لڑتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ سامنے مزارات احد ہیں جہاں پر 70 صحابہ کرام مدفون ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو 7 آسمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا ہے۔ تو جب حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ان کے نام آسمانوں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کا چرچا آسمانوں پر ہو رہا ہے، تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی قرار دیا ہے، ان کو سید الشہداء قرار دیا ہے، اور باقی ان کے علاوہ تمام شہداء یہاں پر اس مقبرے میں دفن ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، خلفائے راشدین آتے رہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو آیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ تمام صحابہ کرام کو لے کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کی زیارت کی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ تم ان کی زیارت کرو، ان کو سلام کرو، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی ان کو سلام کرے گا یہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ معلوم ہوا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے سلام سنتے ہیں، سن کر جواب عطا فرماتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہے تو پھر ہمارے آقا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کے بعد یہاں پر خطبہ بھی دیا تھا ممبر پر کھڑے ہو کر، چنانچہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1344 ہے، کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہے، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سبحان سنتے ہیں۔ اللہ۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر رہی ہے یا مشرک ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے نبی پر ایمان کیسے کامل ہوگا؟ اس کو نبی کے فرمان پر کیسے یقین ہوگا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، آپ کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہاں، اس امت میں شرک اکبر ہو سکتا ہے، اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، لیکن میری امت بتوں کو نہیں پوجے گی، درختوں کو نہیں پوجے گی، سورج اور چاند کو نہیں پوجے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی اور ضمانت دے کر کے۔ تو ہمیں اسلام کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی۔ یہ جبل احد کی غار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب کے دہانے پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس یعنی کنڈ سے پانی بھر لائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں، مگر آپ نے اس میں بو پائی اور نہ پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون دھویا اور سر مبارک پر گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا غضب سخت ہے اس قوم پر جس نے اس کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ سیرت رسول عربی۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم مبارک کو صاف کر رہے تھے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک میں رکھی تو خون بند ہو گیا۔ اسی جگہ پر یہ جو غار سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، پہاڑ ایسے لگتا ہے جیسے شک ہوا تھا، تو اسی جگہ پر کفار بھی پیچھے لڑتے ہوئے آئے تھے، تو صحابہ کرام نے اوپر سے ان پر پتھر پھینکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ان کو ہم پر غلبہ نہ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ آئندہ سال جنگ کا چیلنج دے کر، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہیں، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سبحان سنتے ہیں۔ اللہ۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا، واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر رہی ہے یا مشرک ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے نبی پر ایمان کیسے کامل ہوگا؟ اس کو نبی کے فرمان پر کیسے یقین ہوگا؟
مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد، یہ زیارت بھی وادی عقیق میں اور محلہ بنی سلمہ میں ہے۔ یہاں پر قبلہ تبدیل ہو گیا تھا، اس کا بیان قرآن پاک کے دوسرے پارہ کی دوسری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا آسمانوں کی طرف بار بار چہرہ کرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے، رضا سبحان ہے، اللہ، جس میں سبحان آپ کی خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ شاعر کہتا ہے تو جدھر کو گما دے وہی کعبہ بن جائے، سبحان اللہ۔ تو جدھر کو گما دے وہی کعبہ بن جائے، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، اس قبلہ کو، مسجد اقصیٰ والے قبلے کو تبدیل کر کے محبوب کی رضا پر، محبوب کے چاہنے سے قبلہ کو تبدیل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ خبردار میرے محبوب کو اپنے جیسا مت سمجھنا، ان کو بے مثال سمجھنا، یہ مت عقیدہ رکھنا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو ان کے چاہنے سے قبلہ کو بدل دیتے ہیں، سبحان ہم اللہ۔ ان کے چاہنے سے 45 نمازیں معاف کر دیتے ہیں، سبحان ہم ان اللہ۔ کے چاہنے سے سورج کو واپس لٹا دیتے ہیں، سبحان ہم ان اللہ۔ کے چاہنے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم ان کے چاہنے سے درختوں کو ان کے پاس بلا لیتے ہیں، اور ہم ان کے چاہنے سے ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم ان کے چاہنے سے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ چاہتا ہے، جب اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے تو ہم غلام ہو کر، ہم نوکر ہو کر حضور کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ بے شک۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی یہ اللہ قبلہ علیہ کس وقت تبدیل ہوا تھا؟ یہ 2 ہجری میں شوال کے 15 شعبان کو قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اس کا واقعہ اس طرح تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محلہ میں تشریف لائے تھے۔ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 841، جذب القلوب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 196 ہے کہ محمد بن اخرس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو سلمہ میں ام بشر کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، یا ان کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، ان کی تعزیت کے لیے آئے تو آپ کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا۔ تو کھانے کے دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب 2 رکعتیں پڑھا چکے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہی بیت المقدس سے کعبہ معظمہ کی طرف پھر گئے اور آخری 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں، اسی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا ہے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ علامہ واقدی نے فرمایا یہ روایت ہمارے نزدیک زیادہ ثابت ہے۔ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم کی شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ یہ مسجد ہے، اب اس کے آثار باقی ہیں، جس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے، فے سین ح۔ یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشہد کے شمالی جانب جبل احد کے دامن میں ہے۔ مورخ مطری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اسی مقام پر بیٹھ کر ادا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر اقتدا کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جگہ چونکہ تنگ تھی تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔
सूरत मुजादला आयत नंबर 11 28वां पारा। ऐ ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए मजलिसों में जगह दो तो जगह दो, अल्लाह ताला तुम्हें जगह देगा। ये इसका अंदर का हिस्सा है, ये महराब भी उसका नज़र आ रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक यहाँ पर लगे हैं। जिस जगह हुजूर के कदम लग जाते हैं वो जगह जन्नत क्या बल्कि जन्नत से भी बढ़ जाती है। जब से लगे हैं कदम रसालत माब के, जब से लगे हैं कदम रसालत माब के, जन्नत से बढ़ गया है मदीना हजूर का। अल्लाह ताला तबरकात की हिफाजत फरमाता है, इसीलिए मकाम इब्राहीम को अल्लाह ताला ने बाकी रखा है। सुभान अल्लाह। ये पत्थर पर जो निशान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, ये किसी इंसान ने बाकी तो नहीं रखे, ये अल्लाह ने बाकी रखे हैं। अल्लाह ताला का मंशा यही है कि जो उसकी याद करता है अल्लाह ताला उसका नाम, उसका ज़िक्र क़यामत तक के लिए बाकी कर देता है। जो उनके ज़िक्र को, अम्बिया कराम के ज़िक्र को, औलिया कराम के ज़िक्र को मिटाने की कोशिश करेगा वो ख़ुद मिट जाएगा। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ताला फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और महबूब के लिए खास करके फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। तो जिसका जिक्र खुदा बुलंद करे उस कौन है जो बंद करे। बेशक। तो महबूबों का जिक्र बंद करने की कोशिश करना दर हकीकत अल्लाह से लड़ाई है। तो जो अक्लमंद होता है वो अल्लाह से लड़ाई नहीं ले सकता। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जो बेवकूफ़ हैं वही अम्बिया कराम के ज़िक्र को बंद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, ज़िक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। जबल उहद का पहाड़ तकरीबन मुहक्किकीन मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि 8 किलोमीटर लंबा है और ये 3 किलोमीटर चौड़ा, सारे का सारा जन्नती पहाड़ है। सुभान अल्लाह। एक ही ठोकर से उहद का ज़लज़ला जाता रहा, एक ही ठोकर से उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर ईड़ियाँ। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वदित्तु लौ कान ली मिस्लु उहुदिन जबलन ज़हबा फ़अनफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे पास जबल उहद के बराबर भी सोना हो तो मैं सारे का सारा मेरी ख्वाहिश ये है कि नबी के मिलाद पर खर्च कर दूँ। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं हशर तक डालेंगे हम पे दैश मौला की दूम, मिसल फारस कुफर के किले गराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम रहे ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये सर मुबारक का निशान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 70 सहाबा कराम शहीद हो गए तो आपने सहाबा कराम को हुक्म दे दिया था कि तुम जबल उहद की तरफ चले जाओ ताकि मुसलमान 3 तरफ से महफूज हो जाएं। सीरत रसूल अरबी अज़लामा तवक्कुली ने सफ़ा नंबर 793 में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौइज़ात की जो किताब है दलाइल अबी नुऐम में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त पत्थर ऐसे नरम हो गए कि गार बन गए,
چنانچہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پہاڑ کی طرف مائل کیا تاکہ مشرکین سے اپنا جسم مبارک چھپائیں. بس اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسا نرم کیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک اس میں داخل کر دیا. وہ پتھر اب تک باقی ہے, لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. یہ حوالہ سیرت رسول عربی کا ہے. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ٹیک لگائی تھی تو یہ پتھر نرم ہو گیا تھا. یہ گولدارے کی شکل میں اس کا نشان باقی ہے. اور بھی ادھر زیارتیں تھیں جو بعض لوگوں نے سیمنٹ ڈال کر بند کر دی ہیں. واللہ تعالی عالم, اللہ تعالیٰ ہی بہتر حقیقت حال جاننے والا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجد شیخین ہے, سبز دروازوں والی, اور سبز مینار ہے, چھوٹی سی مسجد. یہ طریق قربان سے مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما کر غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ نے اس مسجد میں عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائیں. پھر ہفتہ کے دن مقام احد کی طرف تشریف لے گئے. کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 865. اسی جگہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا. چنانچہ منافقین کے نکلنے کے بعد لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی. اسی جگہ پر بعض صحابہ کرام کو کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا. چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما روک دیے گئے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رافع اچھا تیر انداز ہے, اس لیے وہ بھی رکھ لیے گئے. پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا کہ وہ کشتی میں رافع کو بچھاڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کشتی لڑیں. چنانچہ سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا. اسی طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے. سیرت رسول عربی علامہ توکلی سبحان اللہ سبحان صفحہ نمبر 169. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم. یہ مسجد مستراح ہے. مستراح کا معنی ہے آرام کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت احد سے واپس آتے تو کبھی کبھار یہاں پر آرام فرماتے, یا غزوہ احد سے واپسی پر آپ نے یہاں آرام کیا ہوگا, اس لیے اس کا نام مسجد مستراح رکھ دیا گیا. جب یزیدی لشکر نے واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ پر حملہ کیا ہے تو یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو حارثہ, ان میں سے کچھ منافقین نے یزید کو راستہ دے دیا تھا. خندق کھود لی تھی اہل مدینہ نے, جیسا کہ غزوہ خندق پر ہوا تھا. بعد میں بھی اہل مدینہ نے مدینہ کے ارد گرد حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی, تو اسی جگہ سے انہوں نے یزیدی لشکر کو راستہ دے دیا تھا. تو غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودی گئی تھی اس کی ابتدا بھی یہاں سے شروع ہو کر وہ غزوہ خندق تک پہنچتی تھی. تو سامنے اس کے پیچھے جبل احد بھی نظر آ رہا ہے, اور مزارات شہداء بھی اس احد کے دامن میں ہیں نیچے, جن کی زیارت کے لیے ہم ابھی جا رہے ہیں. یہ باغ ہے کھجوروں کا, تو یہاں پر بھی ایک زیارت ہے. اللہ کی شان کے پتھر پر اونٹنی کے قدموں کے نشانات اسی باغ میں ہیں. یہ حوالی میں یہ زیارت ہے, اسی روڈ پر جو مستشفیٰ وطنی کی طرف جا رہا ہے. الٹے ہاتھ پر گلی میں بہت اندر جا کر یہ مزرعہ یعنی کھجوروں کے باغ میں پتھر پر اونٹنے کے قدموں کے 2 نشان ہیں. اس کی زیارت کریں اور ایمان کو تازہ کریں. ہائی قرآن خاکے
گزر کی قسم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کا پہ پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہاں یہ سامنے اونٹنی کے قدموں کے نشان ہیں، ایک یہ ہے اور دوسرا نشان یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور اسی طرح یہ نشان باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبرکات نبی کے تبرکات کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے جو نبی اور محبوب ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی یاد فرشتوں میں کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے نبیوں کو، میرے بندوں کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن میں ابراہیم کو یاد کرو، قرآن میں اسماعیل کو یاد کرو، قرآن میں مریم کو یاد کرو، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو یاد کرو۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ جو انبیاء کرام کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ذکر کو بلند کر دے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ان قدموں، اونٹنی کے قدموں کے نشان کے متعلق ابھی کوئی کسی کتاب میں کوئی مضبوط دلیل تو نہیں ملی، لیکن یہ ہمارا دل، عقیدہ اور وجدان کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے قدموں کے نشان ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ عام اونٹنی کے اتنے یہ قسمت کہاں کہ اس کے پتھر پر نشان رہ جائیں۔ یہ پہاڑ جبل عیر ہے، مدینہ منورہ کی جنوبی حد ہے۔ مدینہ میں جبل احد کے بعد یہ دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں تو دائیں طرف مسجد میقات ہے اور بائیں طرف یہ پہاڑ واضح نظر آتا ہے۔ اس کا جبل احد سے فاصلہ تقریباً 15 کلومیٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبل احد جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور جبل عیر دوزخ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جبل احد کے مطلب فرمایا کہ جبل احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے مطلب فرمایا اس پہاڑ کے متعلق کہ یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ کتاب وفا الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 926۔ عیر وحشی گدھے کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے۔ جبل ثور ایک تو مکہ میں ہے اور ایک پہاڑ چھوٹا اور ایک جبل ثور مدینہ میں ہے، اور یہ جبل احد کی شمالی جانب واقع ہے۔ یہ حرم مدینہ منورہ کی شمالی حد ہے۔ وادی عقیق، یہ ساری وادی عقیق ہے
جب بارش ہوتی ہے تو یہ وادی پانی سے بھر جاتی ہے۔ یہ وادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وادی طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ سے گزرتی ہے اور حجاز کی طویل ترین وادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عقیق میں فرمایا، میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا آیا اور کہا اس مبارک وادی میں نماز ادا کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1461۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی عقیق کی طرف نکلے تو ارشاد فرمایا، اے انس یہ لوٹا لے جاؤ اور اسے اس وادی سے بھر لاؤ، کیونکہ یہ ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ اگر تو وادی عقیق کی طرف شکار کے لیے نکلتا تو میں تجھے جاتے وقت الوداع کرتا اور آتے وقت تیرا استقبال کرتا، کیونکہ میں وادی العقیق سے پیار کرتا ہوں۔ وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1039۔ یہ بئر عروہ ہے، عروہ ابن زبیر۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا کنواں یہ وادی عقیق میں ہے، اسے آپ نے کھدوایا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے پرانے روڈ پر وادی عقیق کے پل کے قریب بائیں جانب ہے اور ابھی تک محفوظ ہے۔ قریب ہی قصر عروہ ہے۔ تاریخی کتب میں یہاں مسجد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کنویں کا پانی ہلکا اور میٹھا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بانجے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر تھا۔ ان کے والد کا نام زبیر بن العوام تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے۔ وہ سامنے حضرت عروہ بن زبیر کا محل ہے۔ یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی تاکہ وہ اسے آباد کریں۔ جب وہ اسے آباد نہ کر سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے واپس لے کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔ 41 ہجری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ جگہ خرید کر باغ لگایا اور بہت بڑا قلعہ نما محل بنایا، جس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ اور پھر اسی محل میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ جب کھانے کی ایک پلیٹ رکھی جاتی اور ایک اٹھائی جاتی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہیں دیکھی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ چھلنی وہ جس سے آٹا چھانا جاتا ہے۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے المطالب العالیہ، رقم حدیث نمبر 3141۔ حضرت عروہ بن زبیر ان کے بھائی تو صحابی ہیں، لیکن یہ خود صحابی نہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، کیونکہ ان کی ولادت 22 ہجری کو ہوئی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے۔ لیکن یہ بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے۔ مدینہ کے 7 فقہاء کرام تھے، جن میں سے یہ بھی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر یہ دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر اور یہ عروہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان، یہ چاروں مکہ میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنی اپنی تمنا ظاہر کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حجاز کا حاکم بنا، اور حضرت
مصعب بن زبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصرہ اور کوفہ کا حاکم بنا دے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوری دنیا کا حاکم بنا دے۔ سبحان تو یہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ارواح آپ بھی کچھ بولے۔ سبحان انہوں نے کہا بھائی تمہاری دنیا تمہیں مبارک، میں تو یہ نہیں مانگتا، میں تو یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقیہ بنا دے، اللہ اکبر، قرآن و حدیث کا عالم بنا دے، سبحان اللہ، لوگ مجھ سے مسائل پوچھا کریں سبحان اللہ، تو میں ان کو مسائل بتایا کروں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر لوں۔ عربی کے الفاظ یہ ہیں: بارک اللہ لکم فیما تمنیتم من امر دنیاکم اما انا فاتمنى ان اکون عالما عاملا یاخذ الناس عنی کتاب ربهم وسنت نبیہم واحکام دینہم وان افوز فی الآخرہ برضا اللہ واحظى بجنتہ۔ میں سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، حضرت بولے قریب سے۔ یہ مسجد میقات، جس کو میقات ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میقات کا نام بیر علی بھی ہے۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس درخت کے نیچے بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقہ میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے اور صبح تک وہیں ٹھہرتے اور پھر صبح کو مدینہ میں داخل ہوتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1533، مسلم شریف حدیث نمبر 1257۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وادی کا نام وادی مبارک بھی ہے کیونکہ ایک فرشتہ آنے والا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جگہ سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیے کہ یہ وادی مبارک ہے۔ یہ جبل احد کے سامنے سعودی گورنمنٹ کا سکول ہے جس کا نام ثانویہ دارالایمان یعنی ہائی سکول ہے۔ اس کے فیس پر اور چہرے پر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تصویر ہے، اور نیچے حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے: طبتا حیا و میتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کا وصال بھی پاکیزہ ہے۔ اس حدیث کی نشاندہی کرتا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک
عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بولے قریب سے۔ یہ مسجد میقات، جس کو میقات ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میقات کا نام بیر علی بھی ہے۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس درخت کے نیچے بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقہ میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں